اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے دعاؤں کے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اچھا جی، ابھی تک جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں آپ کی روٹین میں شامل ہو گئی؟ ٹرائی ٹو. الحمدللہ. دیکھ کے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، جب یاد آئیں تب پڑھ لیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور پھر جو ہم نے بات سیکھی کہ ہم کس نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ کنیکشن بنائے رکھیں. آج کی دعا پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا بزدلی کے بارے میں، یاد ہے آپ کو پچھلے ویک کا لیسن؟ تو آج کی جو دعا ہے مسنون دعاؤں میں سے ہے، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حفاظت کی بھی ہے، اور جو چیزیں انسان کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا ان سے ایوری ڈے واسطہ پڑتا رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا. دعا دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں فکر اور غم سے، عاجزی سے، سستی، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اب ہم کون سا ہوتا ہے؟ ہم کون سا غم ہوتا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ ہم و غم کہتے ہیں نا، ہم فکریں پالنا، وسواس آنا، خام خواہ کسی چیز کے بارے میں آپ اپنے آپ کو وری کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی ہونا. انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا جب، تو انگزائٹی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ہی ہوتی ہے نا جو ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، یا جن کا ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں لیکن ہم بلڈ اپ کر لیتے ہیں. تو وہ کیا آ جاتے ہیں؟ ہم ہوتا ہے. کبھی ہم جو ہے کبھی خود اپنی ذات کی وجہ سے ہم پال لیتے ہیں، کبھی دوسروں کے رویوں کی وجہ سے پال لیتے ہیں، کبھی لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی چیزیں کر کے ہم پال لیتے ہیں. اور حزن کیا ہوتا ہے؟ آنے والی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا. ٹھیک ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں وری کرنا جن پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح وقوع پذیر ہوں گی، کس طرح ہوتی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں کیا ہے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہنا. تو یہ چیزیں ایوری ڈے لائف میں کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے. تو ان سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کہ ہمیں وسواس نہ آئے. ہم اور غم یعنی ہم اور حزن دونوں سے جو ہے ہم
بچے رہیں. والعجزی، اور آجزی سے. اب آجزی جو ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے، ہمبل ہونا انسان کے جو ہے ایک اچھی چیز ہے. تو پھر عجز کون سا ہے یہاں پہ؟ آجزی یعنی کسی کام کو کرنے سے عاجز ہونا، اس کو کر نہ پانا، طاقت نہ ہونا، ریسورسز نہ ہونا، وسائل کی کمی کا ہونا، یا کوئی دماغ اس طرح سے کام انکیپیبل ہونا. بالکل بے بسی کا اظہار ہے کہ وہ جو عاجزی ہے اس سے ہم بچ جائیں. یعنی جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے معاون و مددگار ہو جائیں، اور کسی ایسے کام کی ہمارے پاس ذمہ داری نہ پڑے جس کے لیے ہم بے بس ہوں. اس کے بعد والکسلی، اور سستی. اور سستی انسان کی بہت بری دشمن ہے. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ باقی دوسرے بڑے بڑے کام تو آپ چھوڑتے ہیں، گھر کے کاموں میں جب ہم سستی کرتے ہیں کہ کھانے کا ایک لنچ ٹائم کا ایک پراپر ٹائم ہے کسی کا، اگر وہ اس ٹائم تک کھانا نہیں بناتا تو کیا ہوتا ہے؟ سستی کی وجہ سے ابھی کر لوں گی، ابھی کر لوں گی، ابھی کر لوں گی، اور وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور پھر ایک کیوس ہو جاتا ہے لنچ ٹائم پہ. گیٹس ڈیلیڈ، اس کی وجہ سے دوسرے کام ڈیلے ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح جیسے آپ لوگوں کے کوئزز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اچھا کل کروں گی، ابھی نہیں، ابھی میں ریڈی نہیں، پھر کروں گی. یہ خام خواہ کی سستی جو اپنے آپ پر سوار کر لینی، یہ کیا کرتی ہے؟ معاملات میں التوا ڈالتی ہے، ڈیلے کرتی ہے ان کو. تو اس چیز سے کیا، پھر دیکھیں نماز کے بارے میں سستی کرنا، ابھی پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اور پھر جو اول وقت کا ثواب ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا پھر جیسے ہمارے چھوڑے ہوئے روزے ہوتے ہیں، ہم سستی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ آج بھی رکھنے، کل بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم سستی کی وجہ سے کرتے اچھا کل رکھوں گی، اچھا آج نہیں، پھر رکھوں، کرتے 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 پورا سال گزر جاتا ہے. اور پھر رمضان سے تھوڑا سا پہلے ہمیں یاد ہوتا ہے وہ ہمارے تو بھی میک اپ سیام جو ہے وہ رہتے ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح. اچھا اس کے بعد مطلب بے شمار چیزوں کے بارے میں ہم اس طرح کیا کر جاتے ہیں؟ سستی کر جاتے ہیں. تو اس سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی کہ جو چیز، جس چیز کا وقت مقرر ہے ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کام کر گزریں، اپنے خامخواہ کی سستی نہ کریں. والجبنی، اور بزدلی سے. اب بزدلی کیا ہے؟ حق بات کہنے میں ڈر جانا، حق کسی کے اصلاح کے لیے ہم کہیں گے نہیں اب اس کو برا لگ جائے گا تو میں اس کی اصلاح کے لیے کیوں بولوں. اور پھر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہونا، لوگوں کا ڈر ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ ہم کسی ایسی مجلس میں موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، لیکن ہم صرف کیا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہم اٹھ کے اس محفل میں نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے نہیں جاتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جبن میں آ جاتی ہیں. والبخل، اور بخل کیا ہے؟ انسان کا بدترین ساتھی ہے. مائنڈ نہ کر جائیں، اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پھر بخل یعنی جہاں جائز ضرورت ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کیا جائے. تو یہ بھی انسان کی کیا بدترین جو ہے ساتھی بن جاتا ہے اگر انسان بخیل ہو. جیسے وہ مفہوم ہے نا، قول ہے کسی کا کہ شیطان کہتے کہ مجھے بخیل مومن زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا. مفہوم بتا رہی ہوں، پیرافریز اس کو مطلب کر کے، ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے. تو بخیل انسان کیا ہوتا ہے؟ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے انسان وہاں پہ بھی خرچ کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس بخل سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں پھر کیا ہے؟ انسان کو خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے. وَدَعْلَ الدَّيْن، قرض کے بوجھ سے. اب قرض کا بوجھ یعنی ہمیں حدیث سے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمہ قرض ہوتا تھا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. اور قرض کا بوجھ انسان کو کس طرح بے بس اور مجبور کر دیتا ہے. وہ لادین ہو سکتا ہے، بہت سارے غلط کام کر سکتا ہے، حرام کی طرف جا سکتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے. وغلبت الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے، یعنی لوگوں کا اتنا انفلوئنس ہو جانا، لوگوں سے اتنے متاثر ہو جانا کہ ہم ان کی غلط باتوں کو بھی فالو کرتے چلے جائیں. یا پھر یہ کہ لوگوں کا ایسا غلبہ ہونا کہ چاہتے ہوئے بھی ہم اچھا کام نہ کر سکیں، اور ہر وقت ان کا ڈر اور خوف جو ہے وہ دل میں لوگوں کا بیٹھا رہے. غلبت الرجال میں یہ چیز آ جاتی ہے. اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں بہت کوئکلی اس دعا سے گئی ہوں کیونکہ آج ہم نے کتنی چیزیں دعا میں سیکھی. ہم حزن، عجز، کسل، جبن، بخل، دلدین، غلبت الرجال، تو 8 چیزیں جو ہیں. اب دیکھیں ایک مختصر سی دعا ہے لیکن 8 بڑی مفصل چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، جن کو اگر ہم ہر روز اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں تو ہم کتنا اپنا بھلا اور فائدہ کرنے والے ہیں نا. تو اس دعا سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، آمین الہ آمین۔ انشاءاللہ جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم اسے جوائن کریں گے، اور آپ لوگ ریڈی ہو جائیں لائیو سیشن کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ یہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر کے بہت سی سیکھنے کی باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو جائیں اور اپنی جگہ کو واپس لے لیں، یعنی جہاں سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی تھی۔ لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا اور اس کا انکار کر دیا اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو، یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور اس قصے میں بھی اللہ کے حکم پر اعتراض ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی، تو دوسرے نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور بھائی کو کہہ دیا لَأَقْتُلَنَّكَ۔ تو اسی لیے یہ واقعہ یہاں وَتْلُ سے شروع ہو رہا ہے، واو سے، واو عطف کی ہے، یعنی اگلا قصہ پچھلے حصے پر عطف ہے۔ اور وَتْلُ سے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیے، یعنی یا تو
جو مخاطب ہیں آپ کے ان کی طرف اشارہ ہے یا پھر تمام لوگوں کے لیے جو بھی سننے والے ہیں، سب کو سنائیے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، جیسے سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنائیے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور اس کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ اور یہاں مزید اہتمام کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنی آدمہ، کہ ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ یہاں پر قصہ کا لفظ نہیں آیا، نبأ کا آیا ہے۔ نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو نبأ عام خبر نہیں ہوتی، بڑی اہم خبر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خبر جو ہوتی ہے، لفظ خبر بھی عربی کا ہے، وہ اہم اور غیر اہم دونوں کاموں میں آتا ہے۔ اور ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، تو یہ ان کے صلبی بیٹے تھے۔ ویسے تو تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہ ان کے اس وقت جو پیدا ہوئے تھے بیٹے براہ راست ان سے وہ مراد ہیں، یعنی کسی واسطے کے بغیر براہ راست انہی کے بچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، یعنی ثابت شدہ سچائی کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، جس میں کوئی شک اور اختلاف نہیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے۔ کیا ہے قصہ؟ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی کی۔ قربان کہتے ہیں اس عمل کو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ چیز کیا تھی، یعنی قربانی میں کیا دیا گیا، کیا کوئی جانور تھا یا غلہ تھا یا سونا تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا بیان ضروری نہیں تھا۔ اس لیے ہم بھی اس بات کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ کیا قربانی تھی، ہم بھی قصے کے اصل مقصد پر نظر رکھیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا اسے ویسے ہی رہنے دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ خوب بیان کرتا ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں کھول کے بیان کر دے، اچھی طرح بتا دے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں ضروری نہیں تھا کہ اس بات کو کھولا جائے۔ بعض مفسرین اس واقعے کی کچھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت حوا علیہ السلام کو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی طرح، یعنی ہر پیدائش میں انہوں نے دو بچے جنم دیے، جڑواں بچے، اور ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی ہوتے۔ اب سارے ہی آپس میں بہن بھائی تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو ایک دفعہ کے بہن بھائی ہوتے تھے وہ دوسری دفعہ کے بہن بھائی آپس میں پھر شادی کرتے تھے، یعنی ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے، بیک وقت پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہا گیا کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ بڑی بدصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب حابیل کی شادی ہونی تھی اس بچی سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کی ہونی تھی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بجائے اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کر لے جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا، تو بالآخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کرنے کے لیے کہا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں ہی بھائیوں نے ویسے ہی یعنی بغیر کسی وجہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. حابیل نے ایک دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے گندم کی بالی کی. تو حابیل کی قربانی جب قبول ہوئی تو قابیل جو تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا. تو بہرحال اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتہ ہے. یہ اسرائیلی روایات ہیں جن سے پھر ہمارے مفسرین نے ان واقعات کو اخذ کیا ہے. تو اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی. قال لأقتلنک، تو وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی حسد کی بنا پر دوسرے بیٹے سے بولا، اپنے بھائی سے بولا، لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا، میں تجھے قتل کر کے ہی رہوں گا. لأقتلنک یعنی اس میں لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے. یہ کیوں کہا اس نے؟ حسد کی بنا پر جالس ہو گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے، اس کے دل دماغ پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور اچھا بھلا انسان ہوتے ہوئے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے. یہ جو جیلسی ہے یہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے امتحان کی چیز ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو موڑنا نہیں بلکہ دین کو موڑنا ہے. یعنی حسد اور بغض سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں بھی حضرت یوسف سے اپنے ہی بھائی سے حسد پیدا ہو گیا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو بنی اسرائیل کو آپ کی نبوت پر حسد ہو گیا. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یعنی مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہے اور غیر مذہبی طبقے میں بھی ہوتا ہے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری. سب سے پہلا حسد ابلیس کو ہوا تھا. کہتے ہیں کہ پہلا گناہ وہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آدم کے بیٹوں سے بھی پہلا گناہ یہی ہوا تھا، یعنی حسد کا. اور حسد کی بنا پر پھر آگے گناہ پہ گناہ ہوتے گئے، جیسے قتل ہوا وغیرہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. حسد جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ایمان کے منافی ہے. اب یہ کس طرح پتا چلے کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف حسد ہے یا نہیں؟ تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی. نمبر 1، اور یہ عموماً آپس کے بہن بھائیوں، دوستوں، ہسبینڈ وائف، قریبی لوگوں میں ہوتا ہے، یا ایک ہی جگہ پہ دو کام کرنے والوں کے بیچ میں، یا کسی بھی اعتبار سے کہ جہاں کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے، جیسے قریبی رشتوں میں، بعض اوقات سسرالی رشتوں کے ساتھ. تو کیسے پتا چلے؟ اس میں ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ خاموشی سے کمپیٹ کرنے لگتے ہیں، مقابلہ کرنے لگتے ہیں. اور یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میں کس قابل ہوں، یہ دیکھتا رہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا تو مجھے بھی کرنا ہے، چاہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو مقابلے بازی جہاں ہونے لگتی ہے وہ اس کی بنیاد میں حسد ہوتا ہے. اچھا اس نے کر لیا میں بھی کروں، تو انسان obsess ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اس شخص کی کامیابی جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی کامیابی اچھی نہیں لگتی. مثلاً آپ کے بھائی کا بچہ بہت آگے نکل گیا اور آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا، تو آپ کو بھائی کے بچے کے آگے نکلنے پر کوئی خوشی نہیں،
آپ اس کو مبارک دیتے بھی ہیں تو ٹوٹے دل کے ساتھ، آپ خوش نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے، چاہے اوپر سے آپ زبان سے کہتے بھی ہیں کہ بڑا افسوس ہوا، لیکن اندر سے آپ کا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اب اندر سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا، اس کی خوشی پہ غمگین ہونا، اور اس کے ساتھ خاموش مقابلہ کرنا، ہر چیز میں چیک رکھنا، اچھا اب کہاں تک پہنچا، اب کیا ہوا، اب کیا، یعنی دماغ ہر وقت ادھر ہی لگا رہے اور وہی سر پہ سوار رہے، جسے کہتے ہیں نا obsess ہونا۔ تو اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اس کے ساتھ حسد ہے، اور اس سے وہ اپنے دل سے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول کرتا ہے، یعنی صرف متقی لوگوں سے قبولیت ہوتی ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ موسیٰ بن آیون سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کئی حلال چیزوں سے بھی بچتے تھے اس ڈر سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں، پس اللہ نے ان کا نام متقین رکھا۔ یعنی متقی وہ ہے کہ وہ شبہ والی چیز سے تو بچتا ہی ہے، شک والی چیز سے اس سے بھی بچتا ہے جہاں اس کو یہ ڈر ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، چاہے بظاہر وہ چیز حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اور متقین وہ ہوتے ہیں جو ان سب کاموں سے بچتے ہیں جو حلال نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ متقی کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ یہاں یاد رکھیے کہ حابیل نے یہ بات فخریہ طور پہ نہیں کہی تھی کہ او ہو میں تو متقی تھا اس لیے میری تو قبول ہو گئی اور تم متقی نہیں ہو، یہ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی، بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دی تھی، سمجھا رہا تھا کہ تاکہ وہ بھی متقی بن جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس کا عمل قبول کرتا ہے۔ ہم سب نیک عمل تو کرتے ہیں، نمازیں، روزہ، صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں، لیکن کیا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں؟ یعنی اتنی جو محنت دنیا میں کر رہے ہیں، کل اس کا ہمیں کچھ ریوارڈ ملے گا یا نہیں؟ تو اس کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ تقوی والوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ متقی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر بہت تقوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں، اپنی نیکی کے دم بھرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے کہ ہم نیک، اب تو ہم بہت نیک ہو گئے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہماری تو بہت نیکیاں جمع ہو گئیں۔ قطعاً نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یعنی اس نے مجھے بہت سے مواقع پر مشکل میں ڈالا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی، یعنی میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے بعض اوقات کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے مشکل نہ پیدا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، یعنی ہر حصہ کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تو نے کوئی بات کہہ دی، سزا ہم سب کو مل جائے گی۔ تو بعض لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو انتہائی مخلص انسان ہوں،
میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فخر کرنے کی بجائے دوسروں کو اگر ترغیب دینا ہو تو کوئی اچھی بات مینشن کر سکتے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ ہم بچپن میں اتنی عمر میں نماز پڑھتے تھے، یہ صدقہ کرتے تھے، یہ فلاں اتنے سال میں نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، وہ اور بات ہے۔ وہ آپ اپنے آپ فخر جتانے کے لیے نہیں ہوتا، بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں، یا آپ اس کو انسپائر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے جس کو نبأ کہا گیا ہے، کیونکہ کچھ واقعات کو قصہ کہا گیا، کہیں خبر کا لفظ خبر آتی ہے، لیکن یہ نبأ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ایسے واقعات کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ جس میں ہمارے لیے بہت سبق ہو، یعنی گزشتہ اقوام کے بھی اور سیرت کے بھی حالات، واقعات، صحابہ کی سیرت کے بارے میں، نیک لوگوں کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ، یعنی پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان کے اخلاق، ان کی عبادات اور ان کے طرز زندگی کا پتہ چلے اور ہم بھی ان سے سیکھیں۔ اور پھر ان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی محبت جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، جیسے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں یا انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بظاہر دو لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اجر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کا عمل قبول ہو کے کہاں اس کے لیے بلند درجوں کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ دونوں سیم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں حابیل جو تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل جو تھا وہ محروم کر دیا گیا ثواب سے۔ پھر یہ کہ اعمال کو قبول کرنا یا رد کرنا اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نہیں ججمنٹ دے سکتے کہ اس کا عمل قبول ہوا اور اس کا نہیں ہوا۔ اور قبولیت کا پیمانہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اور وہ پیمانہ کیا ہے کہ مومن اور متقی سے ہی اطاعت قبول کی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کی طرف لکھ بھیجا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تقوی کے بغیر عمل قبول نہیں کرتا، اور تقوی کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے، اور اجر و ثواب بھی صرف تقوی کرنے والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ تقوی کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے نا، تو تھوڑا عمل بھی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہتا، وہ بہت بڑا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری 2 رکعت قبول کر لی ہیں تو یہ مجھے فلاں اور فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، قبول ہو جائے، تو بس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ۔ اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ جس کا ایمان نہیں، وہ چیریٹی کے بڑے بڑے کام بھی کرے، پوری دنیا میں اپنے کاموں کی چین پھیلا دے، لیکن اس کو کوئی ثواب نہیں، کوئی قبولیت نہیں اس کے عمل کی۔ پھر اسلام، جو مسلمان نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ پھر مسلمان ہو کے بھی اخلاص، اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تو پھر بھی قبول نہیں۔ پھر اسی طرح نیک اعمال، کیونکہ سورۃ فاطر میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ بے شک اللہ، حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔ تو طیب عمل اگرچہ قلیل ہو لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ جیسے ایک کھجور بھی اگر کوئی پاک صدقے پاک مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو قبولیت اعمال کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ سورۃ المؤمنون میں مومنون کی صفت کیا بیان ہوئی؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ
انہم الی ربہم راجعون، اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی وہ ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اچھے عمل کے ساتھ اللہ کے ڈر کو کمبائن کرتا ہے، جمع کر لیتا ہے، اور منافق جو ہے برے عمل کے ساتھ بے خوف بھی ہوتا ہے، نیکی بھی نہیں کرتا اور اس کو ڈر بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اپنے اعمال کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں۔ کیونکہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے نا، کہ اتنا بڑا رب اور میرے کام کس قابل۔ اب آپ نے دنیا میں بھی کسی کو کوئی چیز پیش کرنی ہو تو اگر تو آپ دیکھتے ہیں سامنے والا کون ہے، کس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کی شان کے مطابق اس کو نہیں دیتے تو وہ اگر ظاہر میں رکھ بھی لے تو دل سے قبول نہیں کرتا۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رب العالمین، اور اس کے سامنے ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں جلدی سے ٹھونگے مارنے والی پڑھ کے کہیں پڑھ لی، پھر اسی طرح بغیر نیت کے صدقہ کرنا، بغیر نیت کے نیک کام کرنا، اور کہنا سب خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں، ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں اور ان کا دل پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ سلف صالحین جو تھے وہ اس آیت کی وجہ سے خوف زدہ رہتے تھے کہ تقوی والوں کے قبول ہوتے عمل، پتہ نہیں ہمارے اندر تقوی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری کوششیں قبول ہوں گی کہ نہیں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے سلف اپنے عمل کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے۔ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف ایسا ہے جو مجھے مل جائے تو یہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو عمر یہ کون سا حرف ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے متقیوں میں سے بنا دے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے تھے، یہ عمل جو میں نے کیا، یعنی اپنا حساب خود کرتے رہتے تھے، تو یہ میں نے کیوں کیا، کس کے لیے کیا، کس وجہ سے کیا۔ ایک سائل ابن عمر کے پاس آیا، عبداللہ بن عمر کے پاس، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے 1 دینار دے دو، تو اس نے اسے 1 دینار دیا، وہ چلا گیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان اللہ آپ کا یہ عمل قبول کر لے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا 1 سجدہ یا 1 درہم قبول کر لیا ہے تو کوئی چیز مجھے موت سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوگی، پھر میں چاہوں گا کہ بس میں فوت ہو جاؤں، کیونکہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کا عمل قبول کرتا ہے؟ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ ابو درداء بھی کہتے تھے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری 1 نماز قبول کر لی ہے تو وہ 1 نماز مجھے دنیا اور جو دنیا کے اندر ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ تو ہمیں کثرت اعمال سے زیادہ قبولیت اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور کسی چیز میں کوالٹی نہ ہو۔ جو کریں اچھے سے کریں، اللہ کے لیے کریں، تاکہ وہ کل قیامت کے دن فائدہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں عمل کر کے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ اس کا اجر ثابت کر دے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے علم نافع، فائدہ مند علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں کہ میرے عمل قبول ہو جائیں. اور کب عمل قبول نہیں ہوتے؟ نمبر 1، جب نیت خراب ہوتی ہے، جب اللہ کے سوا دوسروں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر شرک اور کفر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، پھر تقوی کا نہ ہونا، کیونکہ منافق کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں ہوتا. پھر سرکش بندوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مرتد کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دین سے پھر جائے تو دین میں ہوتے ہوئے اس نے جو نیکیاں کی تھی، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات، سب پہ پانی پھر جاتا ہے. پھر اسی طرح جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناپسندیدگی کے کام کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. پھر جو عمل شریعت کے مطابق نہ ہو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بدعت وغیرہ. ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، احسان جتانے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی نیکیاں کون لے جائے گا؟ مظلوم لے جائے گا. یعنی وہ نیکیاں تو ہوں گی لیکن قیامت کے دن کسی اور کو مل جائیں گی. پھر حرام کمائی جو ہے یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. حرام کاموں کے ارتکاب سے نیکی قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح اڑا دے گا. باریک ریت کے ذرے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں آندھی میں، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اگر آپ اس ڈسٹ کو پکڑے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. صوبان نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ذرا ان کی وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم بھی ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا، خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، لوگوں سے چھپ کر غلط کام کریں گے، کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے کیا تو وہ روکیں گے ہمیں. تو ہمیں اپنے اوپر یہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا کام ہے جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، چاہے وہ دل کے خیالات ہوں، چاہے وہ زبان کی باتیں ہوں. تو اسی لیے یہ جو چھپی دوستیاں اور حرام کاریاں اور لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جاتی ہیں کہ جو انسان دوسروں کے سامنے نہیں کرتا، چھپ چھپا کے کرتا ہے. نیکسٹ آیت. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف ہاتھ پھیلایا. بسطتا کا مطلب ہے لمبا کیا، مراد ہے یہاں ظلم کے ساتھ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یعنی قتل کرنے کے لیے. لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر سکے. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں.
کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں یہ نیت نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو مطیع کر دینا ہوتا تھا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم دونوں میں سے زیادہ طاقتور مقتول ہی تھا، حابیل ہی تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کی طرف اس لیے نہیں بڑھایا کہ وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا. یعنی اگر دونوں گتھم گتھا ہوتے تو پھر دونوں ہی برابر ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ جس کے قتل کا ارادہ کیا گیا ہو وہ سر جھکا دے اور اجر حاصل کرنے کے لیے خود کو قاتل کے سپرد کر دے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. مجاہد کہتے ہیں ان کی شریعت میں اس وقت ان پر یہ فرض کیا گیا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ انکار نہ کرے اور صبر کرے تو اس کو شہید کا اجر مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے کہ جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو وہ سامنے والے کس کا مقابلہ کرے، جو مال چھیننے کا ارادہ کرے تو وہ بھی سامنے والے کا مقابلہ کرے، یعنی اس سے لڑے. جو کسی کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ بھی یعنی اس سے جنگ کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر اپنا دفاع کرنے والا قتل ہو جائے گا تو وہ شہید ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے. اور حملہ آور اگر قتل ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو اپنے دفاع میں دوسرے کو قتل کیے بغیر قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی قتل کے ارادے سے دفاع نہیں کرنا چاہیے بلکہ مصیبت کو ہٹانے کے لیے انسان دفاع کرے. اور اگر کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس کو مارا جائے تو تبھی وہ پیچھے ہٹے گا. مثلا کوئی کسی کی بیوی کے ساتھ برا کر تو وہ اس کو نہیں چھوڑتا الا یہ کہ اس کو مار دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے، اگر کوئی آدمی میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے؟ آپ نے کہا تم مجھ سے لڑائی کرو. اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا پھر تم شہید ہوگے. اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی، کیونکہ وہ غلط ارادے سے آیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ دفاع کر رہے ہو. یعنی اپنے دفاع میں اگر دوسرے کا نقصان ہو جائے تو پھر پکڑ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں خود کو قاتل کے سپرد کر دینا چاہیے اور امن کے دور میں دفاع کرنا چاہیے. اور اس میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فتنے کا دور تھا اور جب ان سے کہا گیا کہ وہ یعنی کسی نے ان سے کہا کہ وہ ان کا دفاع کرتے ہیں تو آپ نے کہا کیا تم سارے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، سب لوگوں کو؟ تو ان نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف ان باغیوں کو. انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمان بھی ہیں، اگر ایک مسلمان کا قتل جو ہے وہ سب انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو فتنوں کے دور میں ابن آدم کے اچھے بیٹے یعنی حابیل کی طرح بننا چاہیے، اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، حابیل نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی اسی لیے میں تمہارے شر کا جواب شر سے نہیں دوں گا. یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ قتل سے بچنے کے لیے تھا. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی برائی کا خیال آ جائے تو اپنے آپ کو سنائے انسان انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں.
تو اللہ کے خوف سے جو شخص گناہ چھوڑ دیتا ہے اس کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دیں گے، یعنی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ شخص جسے باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اسے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 6 اور بھی کام ہیں جس کی تفصیل کا اس وقت نہیں۔ تو بہرحال انسان اگر کسی برائی کو چھوڑے تو صحت کے خطرے میں نہیں یا اور کسی کا، بلکہ اللہ کے ڈر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، یعنی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر لے، یعنی جب تک کر نہ لے تو برائی نہ لکھو، پھر اگر اس کو کر لے تو اس کے برابر لکھو، ایک برائی کا ایک ہی لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔ کتنا بڑا اجر ہے! یعنی جو اللہ سے ڈر کے برائی کو چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جملہ بولنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اوپر اوپر سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، حالانکہ وہ دل میں ان کے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جدھر ان کا دل چاہے نفس جھکے ادھر جھک جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حلال حرام کا لحاظ رکھتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جب ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرے یا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ زیادتی کرنے والے سے بڑھ کے اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ کبھی کبھار ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں نہیں۔ مشکل وقت میں وہی کرتا ہے جو نمبر 1 کیٹیگری والے لوگ کرتے ہیں۔ اور تیسرا قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف عام حالات میں نہیں، مشکل حالات میں بھی اللہ کے ڈر سے حرام کام نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کا انکار کرتے ہوئے واضح کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا۔ مثلا کسی نے آپ کو کوئی کام کہا، آپ اس کو بغیر بتائے چپ کر کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو کوئی ای میل کی، سوال کیا اور آپ کو سوال پسند نہیں آیا تو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، نہیں، آپ اس کو بتائیں مجھے جواب نہیں آتا یا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دوسرے کو ایکسپلین کر دینا چاہیے۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں نا، میں نے فلاں کو میسج کیا، اس نے تو جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی، جواب ہی نہیں دیا۔ تو یہ کنسرن درست ہوتا ہے ان کا، بتانا چاہیے کہ کیوں نہیں دیا۔ آپ کہہ دیں آئی ایم بزی یا آئی ایم سک یا کوئی بھی وجہ، لیکن بس چپ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ دوسرے شخص کے دل میں کوئی بدگمانی نہ بیٹھے۔ جیسے روزہ دار کو اگر کوئی لڑے جھگڑے تو وہ کہے کہ میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے یہ گناہوں سے روکنے کا سب سے قوی سبب ہوتا ہے، سب سے مضبوط چیز ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان گناہ چھوڑے اور اللہ کی خاطر نیکیاں کرے، پھر انسان اکیلے میں بھی سب کے سامنے بھی ہمیشہ نیکی کرے گا۔ ورنہ کیا ہے، اگر جو لوگوں کے ڈر سے کرتا ہے نا تو جب لوگ سامنے ہوتے ہیں وہ اچھا بن جاتا ہے، جب لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنا کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نیکسٹ۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے
پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یہ حابیل نے کہا تھا کہ میں تو تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لو۔ تبوء کا لفظ جو ہے البوء سے ہے، اس کا مطلب ہے لوٹ جانا اور لازم ہو جانا۔ باء الیہ کا مطلب ہے وہ اس کی طرف لوٹ گیا۔ فباؤوا بغضب من اللہ، قرآن میں آتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میرے اور اپنے گناہ کو تم ہی سمیٹو، یعنی بے شک تم مجھے قتل کر دو اور میں قاتل نہ بنوں، تو جب تم مجھے قتل کر دو گے تو تم دو گناہوں کے ساتھ لوٹو گے، یعنی میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ پچھلے جو تم نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی تمہیں دے دیے جائیں گے، یعنی جب تم مجھ پہ زیادتی کرو گے اور ظلم کرو گے تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ یہ ہونے والا ہے نا، ظالم کی نیکیاں جس پہ اس نے ظلم کیا اس کو مل جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے تمہارے اوپر ڈبل گناہ آئے گا، اور ویسے بھی برا طریقہ جاری کرنے کا گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے بوجھ میں کوئی کمی ہو۔ یعنی آپ ایک برا ٹرینڈ جاری کرتے ہیں، جتنے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ جتنے بھی غلط کام کریں گے، ان کا اس برائی کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو اب یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی بھی جو حکم عدولی کرے گا اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے سر جائے گا، نہیں، لیکن اس نے قابیل نے توبہ نہیں کی، لہٰذا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی قتل کرتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ تو قاتل جو ہے مقتول کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ میں پڑنے کے خوف سے اگر اپنا دفاع نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قتل جو ہے یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور یہ ڈے ون سے یہی حکم دیا گیا ہے نا۔ آدم کے بیٹے تو ارلیسٹ ٹائم ہے نا، ان کو بھی ان کی شریعت میں بھی یہ بات تھی کہ جو کسی کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو قتل جو ہے جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اسی طرح ظلم بھی۔ نیکسٹ۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کا نفس جو ہے نا طرح طرح کی تعویلیں کر کے انسان کے لیے برائی کو خوشنما بنا دیتا ہے اور برائی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے سبھی لوگ تو کر رہے ہیں، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، کیا اللہ تعالیٰ اب اس پہ بھی پوچھے گا؟ تو یہ جو دل کے پیچھے چلنے والی بات ہے نا، نفس کے پیچھے، نفس کی پیروی، تو ایک تو نفس برائیوں پہ اکساتا ہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسرا یہ کہ انسان پھر اس کو کنٹرول نہ کرے اور اس کے پیچھے چل پڑے، اس کا تزکیہ نہ کرے، تو یہ انسان کے لیے بہت سخت نقصان کی بات ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ،
اس کے نفس نے اس کے لیے یہ کام خوشنما بنا دیا، آسان کر دیا، اس کو شے دی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بڑا آسان ہے، تم ایزیلی یہ کر سکتے ہو۔ یعنی اگرچہ بھائی نے نصیحت کی تھی اس کو، لیکن پھر بھی اس کے اندر کا جو جوش جذبہ تھا وہ ٹھنڈا نہیں پڑا حسد کا، اور قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا۔ قابیل کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے۔ یعنی رشتوں کو کاٹنا جو ہے یہ ایسی برائی ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے، ظلم بھی اور قطع رحمی بھی۔ تو دنیا میں کیا نقصان ہوا اس کا بھائی چلا گیا۔ آپ سوچئے کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں یہ بہن بھائیوں کے، تو اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے فوت ہو جائے تو انسان کے لیے کتنے دکھ کی بات ہوتی۔ تو اس نے جب مارا تو بھائی کو ختم کر دیا، ایک پیارا رشتہ اس سے چھوٹ گیا، کیونکہ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ کٹ گیا۔ اور آخرت میں خسارہ جو ہے وہ عذاب، لعنت، غضب، ان سب شکلوں میں ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو برائیوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی کو قتل کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، رہتا مومن ہی ہے، ایمان نہیں جاتا، کیونکہ یہاں کہا گیا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے بھائی نے اس کے لیے، اس کے نفس نے اس کے لیے بھائی کا قتل آسان کر دیا۔ تو دوسرے کو قتل کرنے والا خود کو کبھی بھی کامیاب نہ سمجھے، بلکہ وہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ نیکسٹ آیت۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث، تو بھیجا، اللہ نے، کیا؟ غراباً، ایک کوا، یعنی اللہ نے اس پرندے کے دل میں، کوے کے دل میں وہ جگہ ڈال دی جہاں اس کو قابیل دیکھ سکے، تو وہ وہاں چلا گیا کوا۔ بادشاہ کا مطلب کہیں اور تھا، پھر اللہ نے اس کو قابیل کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پرندے تو بہت سارے ہیں لیکن اللہ نے کوے کا انتخاب کیا۔ تو کوا کیا کر رہا تھا؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کھود رہا تھا، مٹی اکھاڑ رہا تھا اپنی چونچ اور پنجوں سے، بحث، تاکہ گڑھے کی طرح کی کوئی چیز بنا دے۔ اور یبحث مضارع ہے، یعنی کھود رہا تھا، یعنی بہت ٹائم لگا اس کو کچھ کھود کے نکالنے میں، گڑھا بنانے میں۔ کیوں اس نے یہ کیا؟ لیواری سوءۃ اخیہ، تاکہ کوے سے وہ سیکھے قاتل،
اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپائے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی، پہلا قتل تھا. تو اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا کہ پتا ہوتا اس کو کہ کہاں مردے کو کہاں چھپایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام جو پہلی دفعہ ہوتا ہے یا پہلی دفعہ کیا جاتا ہے وہ مشکل ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف چیزوں سے سبق سیکھنے کے لیے کہا ہے نا، انسان کو ہر چیز سے سیکھنا چاہیے. کبے سے بھی سیکھنا چاہیے، چڑیا سے بھی سیکھنا چاہیے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کے شروع میں کتے کے شکار کی بات، یعنی کتے کی ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی، اور کس طرح انسان اس جانور سے بھی سیکھتا ہے کہ اس کی لائلٹی اور اس کے کام کا طریقہ. تو عبرت کی نگاہ رکھنے والا ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، سبق لے رہا ہوتا ہے. اور یہاں جو سوء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل برا ہو جاتا ہے. اور یہاں میت کا پورا جسم مراد ہے، تو میت کو دیکھ کے ایک دم دل پسیج سا جاتا ہے نا. اور ایک قول کے مطابق اس سے قابل ستر حصہ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو چھپا کے رکھا جاتا ہے کیونکہ دیکھنے والے کو برا لگتا ہے. لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ بھائی کی لاش، یعنی پورا جسم ہی چھپانا. قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر. یا ویلتا اصل میں یا ویلتی تھا. یہ بے قراری اور افسوس کا کلمہ ہے. جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پڑتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ انسان اپنی ہلاکت کو پکارتا ہے. اردو میں بھی کہتا ہے میں مر گئی. تو اب یہ ہے کہ یہ موت کو یاد کرتا ہے اس وقت انسان. تو جیسے مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بچے کی پیدائش ہو رہی تھی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب اس پہ کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے ہر طرح کی بات نکلتی ہے. تو یہاں وہ سخت بے قرار ہوا، جب مار چکا تو پھر بے قرار ہوا، کہنے لگا میں اس سے بھی زیادہ عاجز ہوں. یعنی انتہائی غم سے کہا. جب اس نے کبے کو گڑھا کھودتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہائے میری رسوائی، ہائے میری مصیبت، تم ہی آ جاؤ. کیونکہ اب میرے یعنی کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. اعجزت، کیا میں اتنا بے بس ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا بھی نہیں، کبے سے بھی گیا گزرا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے اور انسان کے لیے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ نادمین میں سے ہو گیا، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. قابیل کو اللہ کے ڈر سے ندامت نہیں ہوئی تھی، بلکہ کس سے ہوئی تھی؟ اپنے اس فعل سے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. کہ بعض اوقات انسان غصے میں آ کے نا کوئی بات کہہ جاتا ہے اور بعد میں اس کو پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، یہ میں نے کیوں کہہ دیا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور بہت سے گناہ جلد بازی میں ہو جاتے ہیں انسان سے. تو یاد رکھیے جو اس طرح کی صرف گلٹ کا ہونا انسان کے لیے معافی یا توبہ کا ذریعہ نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ سے توبہ کرتا نہیں. کیونکہ اس میں ایک عہد بھی ہوتا ہے نا، وعدہ بھی ہوتا ہے کہ میری توبہ میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا. تو جب توبہ نہ ہو اور صرف ایک ڈپریشن کا انسان شکار ہو جائے اپنی غلطی پر، تو وہ توبہ نہیں. ندامت جو ہے اس سے انسان یعنی کہ وہ بھی توبہ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اور جو فطری ندامت ہے وہ توبہ میں شمار نہیں ہوتی. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ جانوروں اور دیگر مخلوقات کے افعال بھی اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں. اللہ نے چاہا کہ کوا سکھائے تو کوے نے سکھایا. پھر اسی طرح کبھی حیوان بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں.
اور دفنانے کا طریقہ جو ہے یہ قدیم دور سے ہی چلا آ رہا ہے، اول انسان سے ہی چلا آ رہا ہے. انکریمیٹ کرنا یا جلانا یا کوئی اور جانوروں کے لیے پھینک دینا کہ کوئی اور مردے کی لاش کھا جائے، یہ کوئی بھی طریقہ ٹھیک نہیں. انسان کی حرمت ہے اور انسان کو زمین میں ہی دفن کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی مدد کرتا ہے. یہاں قابیل مجرم تھا، اس کی بھی مدد کی کہ اس کو سکھایا کوا بیچ کے کہ اب آگے کیا کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو کیا اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے مشکل دور کرتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دفن کرنے میں ستر کو چھپانا ضروری ہے. یعنی دفنانے کے عمل میں میت کو ڈھانپنا چاہیے. یہ جو کفن ہوتا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ میت کو اچھی طرح لپیٹ کر اور زمین کے اندر جتنا گہرائی میں ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی ایسی قبر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو آ کے کوئی جانور کھود کے مردے کی بے حرمتی کرے، کیونکہ بعض جانور ہوتا ہے نا وہ ہاتھوں سے کھود کے زمین تو گڑھے کر دیتے ہیں. تو اتنا اندر کر کے دبا کے دفنانا چاہیے تاکہ کوئی اور اس میں گھس نہ سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ میت کا پورا جسم پردے کے لائق ہے. جب آپ غسل دیں اس وقت بھی پردے کا اہتمام کریں، جب آپ دفنائیں اس وقت بھی اہتمام کریں. تو سوءتک کا لفظ آیا ہے یہاں پر. اور غسل کرنے کا اور دفنانے کا بہت بڑا اجر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل کرائے اور اس کی پردہ پوشی کرے، یعنی اس کے عیبوں کی نشر نہ کرے، اس کے عیب نشر نہ کرے، تو اللہ اس کی 40 بار بخشش فرماتا ہے. 40 بار. اور جو شخص میت کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے گا. اور جس شخص نے میت کے لیے قبر کھودی پھر اس نے اس کو اس میں دفنا دیا تو اللہ کے لیے تو اللہ اس کے لیے اجر سے اس شخص کے اجر کی طرح لکھ دے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے، یعنی کسی کو کوئی گھر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میت کے لیے قبر کھودی، اس میں دفنا دیا تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جو قیامت تک کے لیے کسی کو مکان دے دے. یہاں پر قبر کی کھدائی کتنا مشکل کام ہے اور کتنی مہنگی ہے. تو اس لیے کبھی بھی پتہ چلے نا کہ کسی کے دفنانے کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کے دفنانے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کرنی پڑی تو ضرور حصہ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. قیامت تک کے لیے مکان میں بسانا. ہم میں سے کون ہے جو کسی کو قیامت تک مکان بنا کے دے؟ لیکن وہ قبر جو ہے وہ اس کا مکان ہی ہے نا، تو اجر ہی اجر ہے، یعنی اجر ہی اجر ملتا چلا جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ نافرمانی کرنے والا صرف ندامت اور حسرت نہ کرے، توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ سے اس کی ندامت اور حسرت بھی باعث اجر بنے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جرم جو ہے نا تمام جرائم سے بدترین ہے. اسی لیے اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے بھی اشارہ کرنا منع ہے. اور برے کاموں کو ایجاد کرنا جو ہے یہ بھی بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے آغاز کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا. پھر اسی طرح اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا جو ہے یہ بہت قبیح گناہ ہے اور جس سے بہت سی برائیاں پھوٹتی ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور نیک اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں برائیوں کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. برائیوں میں تو اس کو اٹریکشن نہیں ہے. نفس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. پھر یہ کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ایمان جو ہے وہ اس کو قتل سے روکے گا.
وہ ایمان جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو تبھی ایسے جرم کرتا ہے انسان. پھر اسی طرح مجرم انسان جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی جنگ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خود پہ واویلا کرتا ہے، اپنے آپ کو کاٹتا ہے اور اپنے اوپر ریگریٹ کرتا ہے. ندامت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قابل تعریف اور ایک قابل مذمت. ایک ندامت وہ ہوتی ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک ندامت وہ ہوتی ہے کہ جو صرف غم اور دکھ کی طرف لے جاتی ہے. نیکسٹ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. من اجل ذالک، یعنی اس واقعے کے بعد، اس وجہ سے، یعنی قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم کی وجہ سے قتل کرنے کی وجہ سے، ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل پر تورات میں یہ حکم فرض کر دیا، واجب کر دیا. کتبنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا حکم جسے تبدیل نہیں کر سکتے، لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں. اور بنی اسرائیل کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کرنے کے بارے میں لکھی ہوئی وعید اتاری گئی. ٹھیک ہے، وعید تو ہر دور میں رہی، لیکن یہ بنی اسرائیل کو لکھ کر دی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں میں سب سے زیادہ خون ریزی کرنے والے لوگ تھے، اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرتے اور انبیاء کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر دیا انہوں نے، اور شام کو مولی گاجر بیٹھ کے بیچ رہے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسانی قتل کی ممانعت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، سبھی کے لیے ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا بغیر کسی انسان کے قصاص میں، بدلے کے بغیر، تو اس آدمی کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا. یا اس نے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا تو اس وجہ سے وہ قتل کا مستحق ہو جائے گا. تو قتل 3 صورتوں میں جائز ہے. قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کر کے رجم کر کے مارنا، اور ارتداد کے جرم میں مارنا. تو ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ فساد فی الارض میں آئے گا. اور فساد فی الارض کی اگلی آیت میں انشاءاللہ مزید بھی وضاحت ہوگی. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی ایک انسان کا قتل پوری جنس انسانیت کے قتل کی طرح، گویا اس نے سارے لوگوں کو مار دیا. ایک انسان کا قتل یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک رسول کو جھٹلاتا ہے تو گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب
کوئی ایک شخص یہ حرمت توڑتا ہے نا تو دوسروں کو شے مل جاتی. اور اس کے بارے میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ غرناطہ میں یعنی اسپین میں یہی ہوا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بھائی کو مروا دیا کہ اس سے انسیکیور تھا کہ یہ کہیں ریبیل نہ کر جائے. اس کے بعد تو پھر سلسلہ ہی شروع ہو گیا، ہر یعنی آگے تک، یہاں تک کہ وہ سارا اسپین ہی ہاتھ سے نکل گیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کوئی ایک مارا جائے تو پھر وہ باقیوں کو بھی ڈر جھجک اتر جاتی ہے. تو ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل، قاتل کے لیے بہرحال آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. اور ویسے بھی جس نے ایک قتل حلال سمجھ لیا اپنے لیے، اس نے تو ہر ایک کو قتل کرنا حلال سمجھ لیا، تو حرمت تو ختم ہو گئی نا پھر. تو قتل جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی والا فعل ہے. سورۃ نساء میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پہ غصے ہوا اور اللہ نے اس پر لعنت کی. کتنی سزائیں ہیں، اتنا بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حرام کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. اور آپ دیکھیے کہ تینوں کو برابر یہاں پر بتایا گیا نا، کیونکہ بعض لوگ کسی کا ویسے خون نہیں کرتے لیکن اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے، اس کو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں یا ایموشنلی اس کو کل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے. تو ایسا ہی ہے، کسی مومن کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے کسی نے کعبے کو ڈھا دیا. تو کعبہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اگر وہ نہ رہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت کہاں گئی، کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے زوال سے زیادہ ہے. اور یہ اللہ کے ہاں ایسا شخص سخت مبغوض شخص ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اور قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا ہی مقدمہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے برعکس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جان بچانے کی ترغیب ہے. یعنی اسی طرح ایک انسان کی جان بچانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا. اور یہ بہت عظیم حکم ہے، بہت بڑی ترغیب، بہت بڑی جزا ہے. حسن بصری کہتے ہیں فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی گناہ میں، اور ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا یعنی اجر میں. یعنی ایک نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اور ایک نے اتنا بڑا اجر کما لیا. زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مرا پڑا ہو تو اس کے اندر روح پھونک دے کوئی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، مرے ہوئے کو زندہ کرنا. مرنے سے بچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ زندہ کرنے کا مطلب ہے. مثلا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا پھر چھوڑ دیا، معاف کر دیا. پھر اسی طرح کوئی کسی کو قتل کرنے لگا تھا، حملہ کر رہا تھا، اس نے اس کو روک دیا اور اس کی جان بچا لی، تو یہ جان بچا لی اس نے نا، تو سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخشی. پھر اسی طرح ظالم کا ہاتھ روکنا. اسی طرح کسی حادثے میں کسی کی جان بچانے کا اجر پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر کرتے ہیں، اور اگر ایک شخص مثلا ہارٹ فیل ہو رہا ہے اس کا، اور اس کو ریسیسیٹیٹ پراپرلی کرتے ہیں اور اس کو ریوائیو کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا. اسی طرح
اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانا، یا کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو اسے نکالنے میں مدد دینا، یا اگر کسی کا خون نکل رہا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں بند ہوا تو مر جائے گا تو اس کا کوئی علاج کرنا، یا کوئی کسی ایسے شخص کے علاج میں پیسے دے دینا، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کی زندگی بچ جائے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، یعنی ہر رسول کو اس کے زمانے کے مطابق بینات دی گئی، نشانیاں دی گئیں. موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں نشانیاں دی گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت زیادہ تھی تو اس کے اعتبار سے آپ کو قرآن ایسا معجزہ دیا گیا، قرآن مجید جیسا معجزہ دیا گیا. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے. اسراف سے مراد یہاں اللہ کی حدود توڑنا ہے، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا ہے اور رسولوں کو جھٹلانا ہے. یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود قبائل کی طرف اشارہ ہے، یعنی حرام امور کا علم ہونے کے باوجود ان کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی حرمت بیان کی اس ساری یعنی قتل کی، اس کے باوجود کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، باز نہیں آتے. تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسانی جان کو بچانا بھی بہت بڑا اجر ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرنا یہ حد سے بڑھنا ہے، مسرفون میں آتا ہے انسان. تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دین کی شکل میں دیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے احسان کے ساتھ ہم نے آج کا اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیا. بہت چیزیں ہم نے آج لرن کی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ اگر آپ کچھ بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، ریز ہینڈ کریں اور مائک آپ اوپن کر کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی شیئرنگ جو ہے نا وہ بیسٹ ہوگی، کیونکہ ہم نے ابھی لیسن کو حاصل کیا ہے استاذہ سے. اور انشاءاللہ جو ڈیٹیل ریویو ہوگا کل سسٹر راحیلہ کے ساتھ آپ کا آج کا اور کل کا دونوں کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ لیکن اگر ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مائک لے کر ابھی کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہے
تو اگر آپ ریڈی ہیں تو انشاءاللہ مائک کو اوپن کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر کنکلوڈ کر لیتے ہیں. آپ بتائیں، کوئی مائک لے گا؟ چلیں بسم اللہ، مائک لیں پلیز. آپ کے پاس مائک کو اچھا چلیں میں اس کو دیکھتی ہوں اوپن ہے کہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ راحیل ہے، اور اس لیسن میں میں نے جو ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ لگی وہ قطع رحمی کا ہے، کہ جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کیونکہ میں یہ چیزیں فیس کر رہی ہوں. ہمارے گھر میں ایشو ہیں ان چیزوں کے، اور آج کل ہمیں یہ چیزیں ایشو میں آ رہی ہیں، اور میں اتنی زیادہ اس چیز پہ اپسیٹ ہوئی ہوئی ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے منایا جائے بھائیوں کو، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کیا جائے. بات کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک اور صاف کر دے بس. آمین آمین. بالکل، یہ آپ دیکھیں یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ہر دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ وجہ صرف ایک ہی بات کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. جب کسی کے پاس علم نہیں ہوتا تو ایسی چیزوں کے لیے راضی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پر جی مگر جہاں پہ علم ہے بھی، وہ اللہ کے نام کو بھی جانتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو جانتے ہیں، حافظ قرآن ہو کے بھی یہ کام ہو تو ایسے لوگوں سے کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے میں تو صرف دعا، بالکل دعا، مجھے رستہ اور کوئی نہیں نظر آتا. ہم بہنوں کو، بھائیوں کو، باقی جو سب چاہتے ہیں کہ جو بھی ایشوز ہیں ہمارے وہ صحیح ہوں. مدر بہت زیادہ اپسیٹ ہیں اس چیز پہ، اور کافی وہ ڈپریشن میں بھی جا چکی ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک صاف کرے. بہت بہت زیادہ بس دعا کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی کی دعا لگ جائے تو دل نرم پڑ جائے اور معاملات آسان ہو جائے. وہی بات ہے نا کہ ہمیں عمل کی چیزیں ہمیں پتہ ہوں، علم آ بھی جائے تو سب سے زیادہ ضروری چیز عمل ہو جاتی ہے نا. عمل، بالکل، کہ بے شک بے شک. ہم لوگ سب جانتے ہیں، اور ہم سب جب کب نہیں عمل کر سکتے، جب ہمارا نفس ہم پر بھاری ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ می جب آ جاتی ہے نا، وہ جو می ہے یا میں جو ہے نا، وہ جب بالکل ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں، پھر اللہ معاف کرے، پھر ایسے وقت پہ شیطان بہت طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ بہت بالکل. اس چیز کو لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے اور سب آمین مشکلیں آسان فرما دے، اور جہاں جہاں پہ بھی ایسی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے اور ان معاملات کو. آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ کرے. آمین. جی زوہا فاطمہ اب لے لیں مائک، آپ اس کو انمیوٹ کریں خود اپنے آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں نا اس میں ایک پوائنٹ بہت ہی اچھا لگا، یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ہم اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اور جیسے کہ استادہ نے بتایا ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، جیسے نیت کا خراب ہونا اور شرک اور کفر اور شریعت سے ہٹ کے جو ہم اعمال جو کرتے ہیں فضول کے وہ، اور تقوی جو بہت ہی بہترین چیز ہے. ہمیں سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور سرکش لوگ اور مرتد لوگ اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بدعت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ریاکاری، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہمیں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور ہمیں دعا بھی کرتی رہنی چاہیے. تو یہ پوائنٹ بہت ہی اچھا لگا ہے، اور مطلب ایک نیا وہ ملا ہے کہ اور اب اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کریں. ہم کر تو رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں کریں، ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں، پر ہم اعمال کی قبولیت پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں نا. اس لیے تو الحمدللہ یہ پوائنٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے. ماشاء اللہ، جی الحمد للہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھی بات ہے. وہی بات جیسے قبولیت کی بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے دعا ضرور مانگنی ہے. ہم نے یہ اپنے سلف سے، اپنے انبیاء سے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے کہ ربنا تقبل منا والی جو دعا ہے، تو اس دعا جی کو ضرور ہم مانگیں. ہمارے اعمال کو صرف اللہ کے لیے ہی خالص ہونا چاہیے.
علم بھی اللہ کے لیے لینا ہے اور اعمال کو بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، تب انشاءاللہ قبولیت کا ہمیں اللہ تعالیٰ پر پوری امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ زوہا فاطمہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا ہمارے ساتھ، جزاکم اللہ خیرن۔ جی شازیہ اظہر، آپ مائک لیں پلیز۔ جی سسٹر شازیہ، آپ اپنے آپ جی کو السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایکچولی کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک تو وہی جو انہوں نے سسٹر نے پہلے کہا کہ بہن بھائیوں کے معاملات جو ہیں، لیکن میں انہوں نے چونکہ آلریڈی یہ ذکر کر دیا، 3 پوائنٹس میں جو دیکھ رہی تھی۔ ایک تو سب سے پہلے تقویٰ کا تھا کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس جو کہ ہمیں کرنے میں تقویٰ کو ہماری کو مضبوط کرتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نیت کا اخلاص ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہو جائے گا تو بہت ساری ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ خود بخود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنے ساتھ بھی یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے سختی آتی ہے دل میں، یا آپ مطلب وہ جیسے تانا تشنی کرنے لگتے ہیں آپس میں، ظاہر بہن بھائی ہوتے ہیں، بحث ہو جاتی ہے، ہر گھروں میں یہ ہوتا ہے معاملہ، لیکن اگر آپ اس میں واقعی چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ دیکھیں میں معاملہ اللہ کی خاطر جب کروں گی تو پھر مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، پھر مجھے اللہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل بنانا ہے۔ تو دوسری چیز حسد کی ہے، یہ بہت کامنلی آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہوا ہے، اور سادہ نے اگزامپل بھی دی تھی کہ دوسرے کے بچے کو جب کچھ ملتا ہے، کیونکہ میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی یہ بہت دفعہ چیز کر چکی ہوئی ہوں، اور نہ صرف بچوں پہ بلکہ چیزوں پہ بھی۔ تو مطلب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے کہ آپ ایک تو اپنی چیز کو چھپا کے رکھیں، دوسرا یہ کہ بچوں کو نہیں آپ چھپا سکتے، بچے باہر جاتے ہیں ملتے ہیں سب کے ساتھ، کچھ گھر کی چیزیں چلیں، آپ گھر میں نہیں اتنا لوگ آئیں گے جائیں گے، سوائے آپ کے رشتہ داروں کے یا کلوز ریلیٹیوز کے، اگر آپ بڑی بڑی جس طرح پارٹیز لوگ کرتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، مطلب یو آر ناٹ انڈلج ان اینی آف دیٹ کائنڈ آف تھنگ، لیکن بہرحال چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چیز سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دل کو بھی کنٹرول کرنا سیکھیں کہ بھی دوسرے کی چیز دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ بھی یہی چیز میرے پاس ہو، بلکہ جو شکر کے حوالے سے ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اور اس میں پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس دل ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو یہ تو ملینز آف ڈالرز تو دے کے کوئی لے بھی نہیں سکتا یہ چیزیں۔ صحیح بات۔ اور یہ چیز میں نے ایکسپیرینس ابھی اپنی بھابھی کے لیے کی، ابھی 4 دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ینگ کپل میرڈ لائک 9 months، اور وہ 8 months پریگننٹ، اور ہر دوائی کا بھی بندوبست ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، پیسے بھی استعمال مطلب آ گئے، لیکن ٹائم ان کا لکھا تھا وہ چلی گئی۔ تو انسان اس چیز کی قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہم اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں، اور حسد اور اس طرح کی لڑائی جھگڑے آپس کے اور بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات خراب کرنا، ماں باپ کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ، تو اس میں وقت برباد ہوتا ہے، نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اور انسان کچھ بھی نہیں پاتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھابھی کو کی مغفرت کرے اور اگلی منزلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہی بات آتی ہے ہمیں، یہ تو چلیں بیماری اور سستی اور اس کی وجہ سے موت، ہم سب کا اس یقین ہے کہ کسی بھی لمحہ، کوئی بھی لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، یہی ہمارا مومن کا، مسلمان کا یہی ایمان ہے۔ تو پھر ہم کیوں اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو، اپنی چیزوں کو ضائع کریں؟ اگر ہمارے پاس دین کی سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ، لیکن ہمارے اوپر پھر آزمائش بھی سخت ہے۔ اگر ہمارے پاس دین کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس بات پر زور دینا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو نفس الامارہ کے حوالے بھی نہیں کرنا۔ جو ہمیں ملامت تو کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ اچھا نفس ہوتا ہے، لیکن ملامت کرنے میں ہم اپنا ٹائم کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں، وہ وقت جا کے آئے گا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے کوشش شروع کریں، اپنے جو بھی ارد گرد ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہی ماحول بناتے ہیں، تو ہمارے ماحول کو ہم خود ہی اس کو کلیئر کریں، ہر طرح سے اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مثال بنائیں، اور یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری وجہ سے دین کو چھوڑ دیں، لوگ ہماری وجہ سے دین کی طرف آئیں، وہ اچھی بات کو سیکھنے والے بنیں، اور اس کے بعد اس کو جب وہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب، جب ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کو ضرور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کرے، اور اس کے بعد وہی جیسے ایک بہن نے کہا تقویٰ کی بات ہوتی ہے، تقویٰ کا لفظ ہم بہت لیتے ہیں لیکن ہم تقویٰ کے معنی نہیں جانتے ہیں۔
ہم لوگ کسی چیز کا جب ارادہ کرتے ہیں، آج ہم نے صبح اپنی ایک اور کلاس میں بھی سیکھا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں پھر توکل کریں، پھر ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تقوی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ اسی وقت ہے جب ہمارے ارادے مضبوط ہوں گے، ہماری نیتیں خالص ہوں گی. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کے اوپر پوری کوشش کریں گے. آپ سب سے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ کی پارٹیسپیشن بہت پیاری تھی، اور اس پارٹیسپیشن کو میں چاہوں گی کہ یہ آپ فیوچر میں بھی کنٹینیو کریں، کیونکہ میں نے بہت سیکھا آپ لوگوں سے. کیونکہ یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، یہ سب جگہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اور دین سیکھنے والوں کی بات آتی ہے تو وہاں ہم لوگ جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوتاہی کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سیکھنے کے راستے اور عمل کے راستے اور آسان ہو جاتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ بصورت زندگی اور صحت کل آپ سے پھر کلاس ہوگی انشاءاللہ، تو پھر ہم آپ سے ملاقات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ڈیٹیل ریویو سسٹر راحیلہ آپ کے ساتھ کروائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.